پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس آج کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ نشتر پارک میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ مرکزی قائدین کے لیے جلسہ گاہ میں سٹیج تیار، کارکنوں کے لیے کرسیاں لگا دی گئیں۔ نشتر پارک میں پیپلز پارٹی قیادت کی تصاویر کے بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت سینئر رہنما کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ جلسے سے پہلے جلسہ گاہ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ تیاری ہے، اور یہ اس لیے تیاری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 55 سالہ یہ سالگرہ ہے، یہ ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے۔ یوم تاسیس ہمارے لیے سب سے اہم دن ہوتا ہے، کیونکہ نہ صرف ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اور ان کے افکار، ان کی نظریات کے ساتھ ایک تجدید وفا کرتے ہیں، لیکن اپنا بھی ہم اس وقت قبلہ درست کرتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ عہد وفا کی تجدید کا دن۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں جمہوریت کی زنجیر ہے، مشکل وقت میں ہمیشہ ریاست کی خدمت کی۔ منافقت کی سیاست نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو ملکی تشخص بحال کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی اور رہنما پیپلز پارٹی شیر الرحمان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ جمہوریت پر کوئی آنچ آئی تو سب سے بھرپور آواز اگر کسی جماعت نے اٹھائی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی وقت یہ نہیں چاہتی تھی کہ بلدیاتی الیکشنز نہ ہوں۔ ہماری یہ آج بھی خواہش ہے۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا جلسہ آج نشتر پارک میں ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 30 نومبر کو پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کردار ادا کیا۔ عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کراچی میں ٹریفک کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے جو غیر سیاسی شخص ہے۔ 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی ہم سب کو ہے۔ 11 لوگ ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں، وہ جاہل شخص سمجھتا ہے کہ صرف ایک ہی کھلاڑی تھا کرکٹ ٹیم میں، باقی 10 لوگ تھے ہی نہیں۔ عمران نیازی بولتا ہے میں سندھ فتح کرنے آؤں گا، اور خدا کی قسم آ کے تو دکھاؤ۔ ایک غیر سیاسی شخص عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے۔ سیلاب کے پیسوں سے جعلی لانگ مارچ کا ڈرامہ رچایا گیا، راولپنڈی میں تماشا کیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سندھ فتح کرنے آؤں گا، آ کر تو دکھاؤ۔ اس شخص نے گھڑی چوری میں ہیٹرک کی، منی لانڈرنگ کی، ملک کے خزانے پر ڈاکے مارے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی حکمرانی کی بات کی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا ٹنڈو جام میں جلسے سے خطاب، آتش بازی بھی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور سردیوں کی آمد کے پیش نظر امدادی کاموں کا جائزہ۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل مزید تیز کرنے پر اتفاق۔ معاشی بہتری، عوام کے ریلیف اور ترقیاتی عمل کے امور پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینیٹر اعظم نذیر تالڑ کا استعفیٰ نامنظور کر دیا۔ وزیر اعظم کا پیغام لے کر وفاقی وزراء کے وفد کی سینیٹر اعظم نذیر تالڑ کی رہائش کا آمد۔ شہباز شریف کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی درخواست پر اعظم نذیر تالڑ بدھ سے دوبارہ وفاقی وزیر قانون کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سینیٹر اعظم نذیر تالڑ نے 24 اکتوبر کو عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔
معاشی صورتحال کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مشکل فیصلوں کی بدولت ملک ڈی فالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے. معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. گزشتہ 4 سال کی نااہلیوں کا خمیازہ بھگتنے سے بچا لیا گیا. تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی بین الاقوامی کمپنی کے وفد سے ملاقات. پاکستان میں دفتر کھولنے کی دعوت دے دی. فوری طور پر صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے. تیزی سے بگڑی معاشی صورتحال قومی بقا اور سلامتی کے لیے غیر معمولی خطرہ ہے. ملکی ترقی کی پائیدار بنیادوں کے لیے آئین و قانون کی بالادستی کا حصول لازمی جز ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی علامہ راجہ ناصر سے ملاقات میں گفتگو. حمایت کو سراہا. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے بھی عمران خان سے زمان پارک لاہور میں ملاقات کی. اپوزیشن جان لے کہ پنجاب حکومت کسی کی خواہش پر نہیں چلے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک سے ملاقات میں گفتگو. کہا عدم اعتماد لانا یا گورنر راج لگانا اپوزیشن کو خواب ہی رہے گا. پنجاب اسمبلی میں ہر کام آئین و قانون کے تحت ہوگا. پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان ذاتی مفادات کے لیے سیاست نہیں کرتے. پی ڈی ایم نے ہمیشہ سیاسی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دی. پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان پر اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں نے سر جوڑ لیے. ماڈل ٹاؤن میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس. تحریک عدم اعتماد جمع کروانے پر مشاورت. حسن مرتضیٰ بولے کہ پی ٹی آئی کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کے حق میں نہیں ہے. بہت جلد آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے الزامات پر فرح خان میدان میں آ گئیں. سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی ساتھی فرح خان نے عمر فاروق ظہور اور دیگر کا 5 ارب کا لیگل نوٹس بھجوا دیا. نوٹس میں کہا گیا فرح خان 2019 میں دبئی گئی ہی نہیں. تحائف بھیجنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا. ساکھ متاثر کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات لگائے گئے. نوٹس میں 7 روز کے اندر جھوٹے الزامات پر غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ. The outgoing Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will formally hand over the Pakistan Army Command to Chief of Army Staff Designate General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. خواتین پنجاب جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید قاسم منیر ہلال-e-امتیاز ملٹری کو سونپ دی. ملاقہ اسٹک جنرل عاصم منیر کے سپرد. پاک فوج کے 17ویں سپاہی سالار بن گئے. جی ایچ کیو میں کمان تبدیلی کی پروقار تقریب. جنرل قمر جاوید باجوہ نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پاک فوج کی کمان سونپی. پنڈال آمد پر گارڈز کی سلامی. تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت. جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو گلے لگا کر مبارکباد دی. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آرمی چیف کے عہدے پر پروموٹ ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی پروموشن ملک اور فوج کی کامیابی کا باعث بنے گی. میری رفاقت جنرل عاصم منیر سے 24 سالہ پرانی ہے. جنرل عاصم منیر ایک حافظ قرآن ہونے کے علاوہ ایک بہت پیشہ ور باصلاحیت اور اعلیٰ اصولوں کے کاربند افسر ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کامیابی کے نئے منازل عبور کرے گی. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پاک فوج کے نئے سپاہی سالار جنرل عاصم منیر کو مبارکباد. جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کمان تبدیلی کی تقریب سے خطاب میں کہا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے عظیم فوج کی خدمت کا موقع ملا. امید ہے کہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نئی منازل طے کرے گی. ان کے لیے دعا گو ہوں. میرا فوج سے روحانی رابطہ ہمیشہ رہے گا. پاک فوج ملک کے چپے چپے کی حفاظت کی ضامن ہے.
GHQ में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमराह थे। जनरल आसिम मुनीर और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बोले कि बहादुर अफवाज की सिपाह सालार का मनसब संभालना बड़ा एजाज है। आपकी क़यादत में पाक फौज के दिफा और वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा भरपूर ताउन आपको मुयस्सर रहेगा। आर्मी चीफ ने नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। का जो पीरियड है वो तारीख में भी याद रहेगा, लोगों के दिलों में भी याद रहेगा। सबसे बड़ा जो उनका काम था रद्दुल फसाद में, जितनी दहशत गर्दी यहाँ मुल्क में हो रही थी, क्या स्वात एरिया, क्या ट्राइबल एरिया, क्या वो सारा पूरा इलाका वज़ीरिस्तान का, वाना का इलाका, बाजवा साहब ने खुद बैठ के वहाँ मेहनत की और जाते रहे। कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की हिफाजत, सलामती और बेहतरी के लिए जो काम किए, लोग रहती दुनिया तक उन्हें याद रखेंगे। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पर आंच तक नहीं आने देंगे। बेहतरीन सिपाही सालार साबित होंगे। सबकी दुआएं इनके साथ हैं। 8-10 माह इनके साथ काम करने का मौका मिला। इनका बहुत तजुर्बा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वीडियो पैगाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है और इत्तेफाक ये है कि रेलवे एक बार फिर मेरे ज़िम्मे लग गया है और इस बार रेलवे ज़िम्मे नहीं लगा, PIA भी साथ ज़िम्मे लग गया है। पाकिस्तान रेलवेज और टेलीमार्क्स के दरमियान मुआहिदे की तकरीब। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे में इस्लाहात का अमल जारी है। माजी में भी रेलवे को अपने पांव पर खड़ा करके गए थे। रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करना है। रेलवे को जदीद बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जल्द रेलवे में मस्बत तब्दीलियां नजर आएंगी। मेरिट पर अमल से इदारे मजबूत होते हैं। उन्होंने ये इंसिडेंट किया है। पहले वो उन्होंने अपनी बेगम और 3 बेटियों को मारा है, छुरी के ज़रिए ज़बह किया बल्कि अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद खुद को ज़बह करने की या खुदकुशी की कोशिश की है, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए और अभी उनका हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और देखते हैं कि वो अल्लाह करे। अच्छा, कोई शिकायत इलाके वालों की, जो इससे पहले कोई झगड़ा या ऐसा कोई? क्योंकि मेरा उनकी वालदा से अभी इंटरव्यू हुआ है और उनकी भाभी से, वो बता रही हैं कोई इतना सीरियस इशू नहीं रहा है कि जो उनकी नज़र में इतना सीरियस हो कि जिसकी बुनियाद पे वो अपनी बेगम और 3 बेटियों को ज़बह करते हैं। ठीक है, थैंक यू।